میرا نام سفیان ہے۔ میں 19 سال کا ہوں اور کالج میں پڑھتا ہوں۔ ابو بینک میں جاب کرتے ہیں اور امی ہاؤس وائف ہیں، جبکہ میری باجی نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی رہتی ہیں۔ امی نے باجی کو گھر کے مکمل کام کاج سکھا دیے تھے، وہ اب گھرداری میں مکمل حصہ لینے لگی تھی، مگر باجی اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور امی کو فی الحال ان کی شادی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ باجی اکثر ہی فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب امی پوچھتی تو باجی کہتی کہ میری ایک دوست ہے، میں جس سے ہر وقت اپنی باتیں شیئر کیا کرتی ہوں، ورنہ میں گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ تو امی بھی اس کی بات پر یقین کر لیتی۔ ابو بینک میں جاب کرتے تھے، جس وجہ سے وہ صبح ہی اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل جاتے اور میں کالج کے لیے پڑھنے چلا جاتا تھا۔ امی اور باجی سارا دن گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آیا تو باجی مجھے کچھ الجھی نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی، میں وہیں پر بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ باجی مسلسل اس ڈریس کو اٹھا کر خود پر رکھ کر دیکھتی اور خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بہت الجھن کا شکار تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پہنوں۔ ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ باجی آپ کو کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ تو باجی نے کہا ہاں، شام میری ایک دوست برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے وہیں جانا ہے، اس وجہ سے میں تیار ہو رہی ہوں۔ اس بات کا امی کو پتہ نہ تھا۔ جب امی نے یہ بات سنی تو امی بہت حیران ہو گئی کہ تم نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ تمہیں شام میں پارٹی پر جانا ہے، جبکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے ابو یہ بالکل پسند نہیں کہ تم شام کے وقت گھر سے باہر نکلو۔ شام کے وقت تو تم اپنی جگہ، مگر تمہارے ابو کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ تم یوں اپنے دوستوں کے گھر جاؤ۔ باجی بہت غصہ ہو گئی اور امی کے ساتھ بحث کرنے لگی کہ میری کوئی زندگی نہیں، کیا میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتی؟ باجی اپنی تیاری میں مصروف تھی۔ میں بھی باجی کی بات سے متفق تھا، کیونکہ انہیں بھی اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا پورا حق تھا۔ زندگی انسان کو ایک بار ہی ملتی ہے۔ مجھے باجی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ جب باجی کا اتنا زیادہ منہ خراب ہو گیا تو میں ان کے پیچھے چلا گیا تاکہ میں ان کا موڈ صحیح کر سکوں۔ میں باجی کو ہر وقت ہنستا مسکراتا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ باجی مجھے ہنستی ہوئی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ جب میں باجی کے پیچھے ان کے کمرے میں گیا تو باجی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ ہاں میں نے تمہاری فرمائش پر لال رنگ کا جوڑا ہی پہنا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ باجی کی دوست نے ان سے اس طرح کی فرمائش کی تھی۔ باجی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو باجی بہت ہکا بکا رہ گئی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں نے باجی کو کہا کہ باجی آج تو آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں۔ میں جا کر ان کے بہت قریب کھڑا ہو گیا اور وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی اور ہنس پڑی کہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل، میں تمہاری بہن ہوں۔ تو میں باجی سے کہنے لگا تو کیا ہوا اگر آپ میری بہن ہیں؟ اگر اتنی خوبصورت بہن کسی کی بھی ہو تو وہ بھی اسے یوں غور سے دیکھے بغیر اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ باجی نے اپنا بیگ اٹھایا۔ شام ہو چکی تھی۔ باجی ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ امی نے اسے بہت ڈانٹا پر اس نے امی کی ایک نہ سنی۔ ابو رات کو 10 بجے گھر آتے تھے۔ ابو اب گھر آ چکے تھے، مگر باجی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ امی بار بار اس کا فون ملا رہی تھی۔ ابو کو بھی ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ باجی گھر سے باہر ہیں، جبکہ امی نے یہ بات چھپا لی تھی کہ باجی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے باجی کو کال کی تو باجی کے پیچھے سے مجھے کسی لڑکے کی بھی آواز آ رہی تھی اور وہ آواز ایسی تھی کہ میں سن کر بہت حیران ہو گیا۔ باجی آخر کس کے ساتھ تھی؟ تقریباً 11 بجے باجی گھر آئی۔ باجی کی حالت بہت عجیب سی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور میک اپ بھی سارا خراب ہو چکا تھا۔ باجی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور شاور لینے لگی۔ میں بہت گمسم سوچوں میں کھو گیا کہ آخر باجی اس وقت شاور کیوں لے رہی ہیں اور ان کی حالت ایسی کیوں ہے۔ باجی جب اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تو اس نے پھر سے فون پر کسی سے باتیں کرنا شروع کی۔ وہ اس کو بتا رہی تھی کہ آج میں نے زندگی بھر کا سکون حاصل کر لیا ہے۔ میں اتنی خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ آج جو سکون تم نے مجھے دیا ہے، میں کتنے عرصے میں اسی سکون کی تلاش میں تھی۔ اب تو میرا گزارا تمہارے بغیر ناممکن ہو گیا ہے، مجھے جلدی سے اپنا لو۔ میں اب سمجھ چکا تھا کہ باجی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ میں نے اس بات کو اگنور کیا اور ساری رات باجی کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میں باجی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔
बाजी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं बचपन से ही बाजी के करीब था। बाजी जो भी कहती थी मैं फ़ौरन उन्हें ला कर देता था। अगली सुबह बाजी देर तक सोती रही, इसलिए इंतज़ार में था कि कब बाजी उठेंगी और मैं बाजी को एक नज़र देख लूँगा। मगर बाजी तो शायद बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। कल रात थे इसलिए वो बहुत लेट उठने वाली थी। मैं जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रवाना हो गया। अब्बू को इस बात का पता भी नहीं था चला कि बाजी रात देर तक बाहर थी और क्या कुछ करती रही। अम्मी ने भी बाजी की यह बात छुपा ली थी। आज जब मैं कॉलेज से घर आया तो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। अम्मी ने भी शायद बाजी को फ़ोन पर अजीब सी बातें करते हुए सुन लिया था। जब मैं कॉलेज से घर आया तो बाजी की आंखें सूजी हुई थी। शायद अम्मी का उनसे झगड़ा हुआ था। अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम्हारी बाजी की जल्द से जल्द शादी है, मेरे साथ तैयारी करवाओ। मैं बहुत हैरत में आ गया कि इतनी जल्दी अम्मी ने बाजी की शादी का फ़ैसला कर लिया था। और क्यों ना करती, बाजी अब रात देर को ही घर आने लगी थी और अम्मी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कोई बदनामी ही ना हमारे पल्ले पड़ जाए। और अब्बू तो थे ही बहुत सख्त मिजाज। अब्बू से अम्मी को बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि वो घर की हर बात को ज़िम्मेदार अम्मी को ही ठहराते थे। इसलिए अम्मी बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी और बाजी जो कदम उठाने लगी थी अम्मी उनसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं बाजी के करीब हो जाऊं, मगर बाजी इतनी आसानी से मेरे हाथ आने वाली नहीं थी। आखिर एक रात बाजी अपने बेड पे सोई हुई थी। मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने बाजी को बताया कि मैंने आपको बातें करते हुए सुन लिया है और मैं आपकी सारी हकीकत जान गया हूँ और मैं अब्बू को बताने वाला हूँ। मगर आप अपनी बदनामी से बचना चाहती हो और अब्बू की मार से बचना चाहती हो तो मेरे साथ भी वो सब कुछ करो जो अपने दोस्त के साथ करती हो और उसको छोड़कर मेरे साथ ही अपनी ख्वाहिश को पूरा किया करो। बाजी पहले तो परेशान हुई मगर फिर कुछ सोचने के बाद मेरी बात मान गई थी और बाजी मेरे साथ करने लगी थी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और बाजी भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी। अब मैंने बाजी के दोस्त से बैकअप करवा के बाजी को अपने जाल में फंसा लिया था और हम रोज़ ही ये काम सरअंजाम देते थे। मैं बाजी के साथ बहुत खुश था और हम बदनामी से बच चुके थे।